درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیں ڈائس پر۔ مہمان خصوصی ہمارے درمیان موجود ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آپ ڈائس پر تشریف لائیں۔ پروفیسر ابو سفیان اصلاحی صاحب، جناب ندیم احمد صاحب جو اس دیار کی معروف و مشہور شخصیت ہے، اور ہمارے لیے ایک مولانا عبدالعلیم اصلاحی صاحب کے یہ بھتیجے ہیں حیدرآباد، ندیم احمد صاحب فلاحی، تشریف لائیں مہمان کی حیثیت سے۔ مقالہ نگار میں ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں ڈائس پہ۔ مولانا اختر عالم اصلاحی صاحب سے گزارش ہے کہ آپ ڈائس پہ تشریف لائیں۔ مولانا اختر عالم اصلاحی صاحب، جناب فخر الدین صاحب نظر نہیں آ رہے ہیں، فخر الدین وحید قاسمی صاحب، ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں۔ اسی طرح سے جناب محمد ثاقب اصلاحی صاحب، استاد انٹرنیشنل اکیڈمی کاسرگوڈ کیرلا، ان سے گزارش ہے کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں۔ اب میں بغیر کسی تاخیر کے مولانا فضل الرحمان صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور 5 منٹ میں اپنے مقالے کا خلاصہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاذ محترم جناب مولانا عمر اکرم اصلاحی صاحب اور دیگر معزز مہمان اور عزیز ساتھیوں، آج کے اس اہم پروگرام میں میرے مقالے کا عنوان ہے علم و دانش کی بستی مند ظفر پور۔ عربی کے ابتدائی درجات میں ایک جملہ پڑھایا گیا تھا، ان آدم جراح اشہر المدن علما و ثقافتاً، یعنی اعظم گڑھ علمی ثقافت کے اعتبار سے دوسرے شہروں میں ممتاز ہے۔ اعظم گڑھ عہد تیموریہ میں بسنے والا یہ وہ شہر ہے جس کے چھوٹے چھوٹے قصبات مواضعات نے ایسے آفتاب و مہتاب پیدا کیے ہیں جن کے علمی کارنامے سے یہ پورا علاقہ، پورا خطہ بالکل تابناک ہے۔ بقول مشہور ادیب نقاد حقانی القاسمی، اس سرزمین نے ایسے آفتاب و مہتاب کو جنم دیا ہے جس کی ذوفشانی پوری علمی کائنات میں ہے۔ مبدأ فیض کے الطاف و عنایات کی مظہر یہ وہ سرزمین ہے جس کی عظمتوں کے نقوش پوری کائنات میں مرتسم ہیں۔ حیرت ہوتی ہے کہ یہاں کے چھوٹے چھوٹے قصبات سے آفاقی اور عالمگیر شہرت کی حامل شخصیتوں نے جنم لیا ہے، نظام افکار و اقدار پر اپنے گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ اگر مغرب کا اندلس اجڑ گیا تو مشرق کا اعظم گڑھ آباد ہو گیا۔ چڑیا کوٹ بھی انہی علمی قصبات میں سے ہے۔ یہ پہلے ضلع اعظم گڑھ کا ایک مردم خیز تاریخی قصبہ تھا، اب یہ ضلع مئو کی حدود میں شامل ہے۔ یہ قصبہ ایک قدیم اور علمی تاریخی بستی کی حیثیت سے معروف ہے۔ اس تاریخی بستی کے بارے میں علامہ سید عثمان ندوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، دوسرا قصبہ چڑیا کوٹ ہے، قدیم آبادی ہے، اور ابوالفضل نے آئین اکبری میں اس کا نام لیا ہے۔ اس میں شیوخ اور راجپوتوں کی آبادی ہے۔ یہ غازی پور اور اعظم گڑھ کے بیچ میں واقع ہے۔ اسی کے دیار میں ایک مشہور گاؤں مندے ہے۔ مندے ظفر پور سے چڑیا کوٹ سے محض 3 کلومیٹر کی مسافت پر یہ واقع ہے، اور اعظم گڑھ غازی پور روڈ پر واقع ہے۔ اس کی دوری اعظم گڑھ شہر سے محض 22-23 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ موجودہ دور میں اس معروف گاؤں کی آبادی تقریباً 500 سے زائد گھروں پر مشتمل ہے۔ اس میں 400 سے زائد ہوٹلز ہیں، اور اس کی علمی حیثیت یہ ہے کہ یہیں پر چند ایسی شخصیتیں پیدا ہوئی ہیں جو ہندوستان کے علاوہ پاکستان تک ان کی شہرت تھی۔ مثلا مولانا ظہیر الدین اصلاحی صاحب جو ڈاکٹر مظفر احسن اصلاحی صاحب سابق نائب تعلیمات اصلاح کے ساتھیوں میں نمایاں شخصیت کے مالک تھے،
مولانا منہاجالدین صاحب کے مختصر حالت زندگی ڈاکٹر شرف الدین اصلاحی صاحب نے ذکر فراہی میں لکھا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا منہاجالدین صاحب 1932 میں پیدا ہوئے تھے. اگر اصلاحیوں کی فہرست تیار کی جائے تو اس میں ایک نمایاں نام مولانا منہاجالدین صاحب کا ہوگا. لیکن ہمارے جو نوجوان ہیں شاید ان سے بہت زیادہ واقف نہیں ہیں. مولانا منہاجالدین ایک سنجیدہ تعلیم میں تھے. اسی بنا مدرسہ کی تعلیم نے سونے پر سہاگا کا کام کیا. حالات کچھ ایسے بنے کہ ابھی تکمیل بھی نہیں ہو پائی تھی کہ اپنی صلاحیت کی بنیاد پر وہ مشہور عالم دین مولانا مسعود عالم ندوی کے دارالعروبہ میں منسلک ہو گئے. مولانا عاصم حداد صاحب جیسے لوگ ان کے ساتھیوں میں تھے اور دارالعروبہ میں کچھ دن انہوں نے کام کیا. اس کے بعد وہاں کے ماحول سے بہت زیادہ وہ ان کے لیے سازگار نہیں ہو سکا تو اس اکیڈمی کو چھوڑ کر وہ آزاد صحافی ہو گئے اور نسیم حجازی عنایت اللہ صاحب وغیرہ کے ساتھ کام کیا. جو اس وقت کے اخبارات تھے کوہستان اور مشہور اخبار تھا مشرق میں کام کیا. اور اصلاح کی تعلیم ان کا کل سرمایہ حیات تھی منہاج صاحب کے. صحافت سے دور کا واسطہ بھی نہیں تھا لیکن انہوں نے ایک اپنی صلاحیت کی بنیاد پر ایک ممتاز صحافی کا حق ادا کیا. اور ایسے ہی ہمارے استاد محترم مولانا عامر صاحب جو بڑے لائق فائق استاد تھے اور ہمارے استاد محترم مولانا نسیم صاحب کہتے تھے کہ ہم لوگوں کو جہاں کہیں کوئی پریشانی آتی تھی مولانا عامر صاحب سے رجوع کرتے تھے. یہ الگ بات ہے کہ ان کے ہاں بڑی اجرت پائی جاتی تھی. ہم لوگوں کا سبق جو ہے سمجھ میں چاہے آئے نہ آئے لیکن روز نیا سبق پڑھاتے تھے. لیکن بڑی ساری خوبیاں تھیں. اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے. ان کا تعلق اسی گاؤں سے تھا. اور اس کے علاوہ جو نوجوان پیڑھی ہے اس گاؤں میں ماشاءاللہ بہت سے ایسے علم دانش ہیں جن کا نام اس موقع پہ اس معنی میں لیا جا رہا ہے کہ یہی وہ خطہ ہے جہاں سے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں. اگر ان نوجوانوں کو تھوڑا تربیت کی جائے تو انشاءاللہ یہاں کی تاریخ پھر اپنا ایک سنہرا ماضی کو دہرا سکتی ہے. اس میں چند نام میں نے یہاں نوٹ کیے ہیں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں ہے کہ مدرسہ دارالعلوم میں چند مولانا ڈاکٹر شاہنواز صاحب، عبدالعلیم مندے، مولانا فیاض قاسمی جو یہاں کے گویا کے منیجر ہیں، اور فیضان احمد اصلاحی، اسرار احمد ندوی، اختر فلاحی، ڈاکٹر شہباز، اور اس کے علاوہ ایک شبلی کالج کے بہت ہی مایہ ناز استاد ان کا تعلق بھی اسی گاؤں سے ہے، ماسٹر محمد اطہر صاحب، جن کے بارے میں ایک لطیفہ مشہور ہے کہ جب وہ وہاں سے ریٹائر ہو رہے تھے وہاں کے منیجر امتیاز بیگ صاحب تھے. انہوں نے کہا کہ آپ تو ریٹائر ہو رہے ہیں، آپ نے کوئی اپنا چیلا بنایا ہے؟ تو انہوں نے دیہاتی زبان میں کہا کہ وہ دیکھیے احسانواں کہاں ہے. احسان صاحب آج کامرس میں بہت اچھے استاد ہیں. تو وہ بلا کے لائے گئے کہ آپ کے استاد نے پیش کیا ہے کمیٹی میں آپ کو کامرس کا استاد بننا ہے. اور جس طرح سے پڑھایا تھا اپنے شاگرد پر ناز بھی تھا. وہ موٹی فائل لے کے گئے اور کہا کہ جہاں سے چاہیں آپ پوچھ لیجئے میں بتانے کے تیار ہوں. لوگوں نے کہا کہ بھائی ایک اچھے استاد کا شاگرد ہے اور اسی بنیاد پر ان کا سلیکشن ہو گیا. بس زیادہ نہ کہہ کے بس یہی ہے کہ یہ وہ بستی ہے مردم خیز اور یہاں پر ایسے ایسے لوگ اب بھی ہیں کہ ذرا سی رہنمائی کی جائے تو انشاءاللہ اس کا ماضی جس طرح شاندار تھا مستقبل بھی شاندار ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بستی کی جو برکت تھی ان برکات میں ہمارا حصہ نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جناب بدیع الزماں صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے میمنٹو دے کر کے مولانا فضل الرحمان صاحب ان سے دعائیں لیں. جناب فیضان صاحب سے گزارش ہے ایڈوکیٹ صاحب سے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے جناب ندیم صاحب کو میمنٹو دے کر کے
खामोशियत है। खामोशियत है कीजिए, हम ऐसे नहीं देते। भाई नाम बताएं, क्या कंट्रीब्यूशन। इनका क्या नाम है जनाब? रिजवान साहब। रिजवान साहब बैठे सामने? नहीं, ये हाजिर साहब नहीं, उनकी बगल में तो जनाब वामिद साहब से गुजारिश है कि आप अपने हाथों से जनाब फखरुद्दीन साहब की खिदमत में पेमेंटो और पेश करें। मौलाना उमैर सिद्दीक नदवी साहब दरमियान मौजूद हैं, उनसे गुजारिश है कि आप अपने हाथों से मौलाना अख्तर आलम इस्लाही साहब की खिदमत में मेमेंटो पेश करें। जनाब डॉक्टर अबूजर नदवी साहब से गुजारिश है कि आप जनाब मोहम्मद साकिब साहब को अपने हाथों से मेमेंटो और जनाब हाजी साजिद साहब से गुजारिश है कि आप अपने हाथों से जनाब बदिउज़्ज़मा साहब को पेमेंटो दे करके उनकी इंतज़ार अफ़ज़ाई। जनाब मोहम्मद अहसन आज़म तशरीफ़ लाएँ, ये मदरसतुल इस्लाह के तालिब इल्म हैं। इनके मकाले का उन्वान है निकाह व तलाक़ के मसाइल की तफ़हीम। आप उसका खुलासा 5 मिनट से कम में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस सेमिनार में मेरे मकाले का उन्वान है निकाह और तलाक़ के मसाइल की तफ़हीम। तमहीद। निकाह और तलाक़ की इस्लामी शरीयत में अहमियत। निकाह को इस्लाम में मुआशरती निज़ाम की बुनियाद करार दिया गया है जो इंसानी ताल्लुक़ात को कानूनी और अखलाकी ज़ाब्ते में पिरोता है। कुरान मजीद में इसे मीसाकन गलीज़ा यानी पाकीज़ा अहद से ताबीर किया गया है। ये इस्तिलाह महज एक रस्मी मुआहदा नहीं बल्कि एक ऐसा मुक़द्दस बंधन है जो फ़र्द की ज़ात को ख़ानदान, मुआशरे और बिल आखिर अल्लाह ताला से मरबूत करता है। इस अहद की तक़दीस का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तज़व्वज फ़क़द इस्तक़मल निस्फ़द्दीन फ़लियत्तक़िल्लाह फ़ी निस्फ़िल बाक़ी। इसने शादी कर ली और उसने आधा दिन संभाल लिया तो चाहिए कि बाकी आधे दिन में अल्लाह से डरें। ये हदीस न सिर्फ निकाह की फजीलत बयान करती है बल्कि उसके बाद की जिम्मेदारियों पर भी रोशनी डालती है। तलाक के बारे में इस्लामी तालीमात का मिजाज एतदाल पर मबनी है। अगरचे इसे मक़बूज़ तरीन हलाल करार दिया गया है लेकिन ये इंसानी मसलहत के पेश नज़र नागुज़ीर हालात में रहमत का दरवाज़ा खोलता है। इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह अपनी मारिकतुल आरा तसनीफ़ ज़ादुल माद में तहरीर फरमाते हैं, तलाक का रास्ता मसदूद कर दिया जाए तो मुआशरे में निफाक, जुल्म और अखलाकी बिगाड़ की आग भड़क उठेगी। लिहाजा शरीयत ने इसे हलाल करार देकर इंसानियत को मसाइब से निजात का ज़रिया फराहम किया है। तारीख़ी और तहज़ीबी तनाज़ुर।
ہندوستان میں اسلامی دور حکومت سے قبل ہندو سماج میں طلاق کا تصور عملاً ناپید تھا۔ ستی جیسے ظالمانہ رسوم اور لازمی طور پر بیوہ عورتوں کی سماجی تنہائی جیسے مسائل غالب تھے۔ اسلام کے آنے کے بعد شریعت نے عورتوں کو طلاق کا حق دے کر انہیں سماجی تحفظ بخشا۔ جدید ہندوستان میں مسلم پرسنل لا شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 عیسوی کے تحت طلاق کے طریقہ کار کو قانونی شکل دی گئی، تاہم بعض رسوم جیسے حلالہ طلاق ثلاثہ کے بعد دوبارہ نکاح کے لیے ایک شادی شدہ مرد سے عارضی نکاح پر تنقید کی گئی۔ سپریم کورٹ آف انڈیا نے 2022 عیسوی میں ایک تاریخی فیصلے میں کہا، حلالہ کی رسم عورت کی عزت نفس کو مجروح کرتی ہے اور اسلامی اصولوں کے خلاف ہے۔ عصری چیلنجز کا جائزہ۔ ہندوستانی معاشرے میں مغربی ثقافت کے اثرات، جہیز کی لعنت اور خاندانی نظام کی کمزوری نے طلاق کی شرح میں اضافہ کیا ہے۔ نیشنل فیملی ہیلتھ سروے 2021 کے مطابق ہندوستان میں طلاق کی شرح 1.5% سے بڑھ کر 2.8 ہو گئی ہے، 8% ہو گئی ہے۔ شہری علاقوں میں شرح 4.2% تک پہنچ گئی ہے۔ دوسری جانب غیر شرعی تعلقات، لیو ان ریلیشن شپس اور سول میرجز کے رجحان نے خاندانی اقدار کو چیلنج کیا ہے۔ ایسے میں اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہی معاشرتی استحکام کا واحد ذریعہ ہے۔ نکاح کے مسائل، ایشوز ریلیٹڈ ٹو میرج۔ نکاح کی شرعی بنیادیں، رضامندی کی شرعی حیثیت۔ فقہائے کرام کا اس امر پر اجماع ہے کہ لڑکی کی رضامندی کے بغیر نکاح ناجائز ہے۔ ہندوستانی قانون بھی اس اصول کو تسلیم کرتا ہے۔ اسپیشل میرج ایکٹ 1945 عیسوی کی دفعہ 4 کے مطابق دونوں فریقین کی آزادانہ رضامندی شادی کی بنیادی شرط ہے۔ ہندو میرج ایکٹ 1955 عیسوی کی دفعہ 5 میں واضح کیا گیا ہے کہ اگر لڑکی کی عمر 18 سال سے کم ہو تو شادی کو باطل قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ شرعی اصول کے مطابق ہے۔ اس میں لڑکی کی رضامندی کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ چونکہ وقت کم ہے، اسی وجہ سے میں اپنے مقالے کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ نتیجہ، کانسلیشن۔ نکاح و طلاق کے شرعی احکام اور ہندوستانی قانونی نظام کا یہ تقابلی و تجزیاتی مطالعہ واضح کرتا ہے کہ اسلام کا خاندانی نظام نہ صرف انفرادی ضروریات بلکہ اجتماعی اقدار کا محافظ ہے۔ نکاح کو میثاقاً کلیزہ، پاکیزہ عہد قرار دے کر قرآن مجید نے اسے محض ایک معاہدہ نہیں بلکہ روحانی عبادت اور اخلاقی ذمہ داری بنا دیا۔ اسی طرح طلاق کو مقبوض ترین حلال کہہ کر شریعت نے اسے سماجی رحمت کے طور پر پیش کیا، جس کا مقصد ظلم کا بندھن توڑنا ہے، نہ کہ خاندانی تعلقات کو کمزور کرنا۔ جدید ہندوستان میں جہاں جہیز جیسی سماجی لعنت نے خواتین کو معاشی بوجھ بنا دیا ہے، وہیں اسلامی تعلیمات نے مہر کو عورت کا ناقابل تنسیخ حق قرار دے کر اسے معاشی خود مختاری دی۔ سپریم کورٹ کے تاریخی فیصلوں نے بھی اس حق کو آئینی تحفظ بخشا، جیسے شہر بانو کیس 1985 عیسوی میں مہر کو لازمی ادائیگی قرار دیا گیا۔ اسی طرح ٹرپل طلاق کے خلاف 2017 عیسوی کا فیصلہ بتاتا ہے کہ عدالتیں اب صرف قانونی نہیں بلکہ شرعی اصولوں کو بھی مد نظر رکھتی ہیں، لیکن فقط نکاح و طلاق کے معاملے میں۔ یہ وہ نقطہ استحصال ہے جہاں ہندوستانی آئین کا آرٹیکل 25 مذہبی آزادی اور آرٹیکل 14 مساوات اسلامی احکام کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتے ہیں۔ تاہم عصری چیلنجز نے نئے سوالات کھڑے کیے ہیں، مثلا الیکٹرانک طلاق جیسی جدید شکلیں جہاں ایک طرف شوہر کے جذباتی جبر کو ظاہر کرتی ہیں، وہیں عدالتوں نے انہیں غیر دستاویزی قرار دے کر عورتوں کے حقوق کو اولین ترجیح دی ہے۔ دوسری جانب تعدد ازواج پر فقہی اختلافات اور سماجی تنقید کے باوجود ہندوستانی قانون نے اسے شرط عدل کے ساتھ جائز رکھا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شریعت کی بنیاد مصلحت پر ہے، نہ کہ رسم پر۔ معاشرتی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ مدارس کے نصاب میں جدید قانونی حقوق کو شامل کیا جائے تاکہ نئی نسل شرعی احکام اور آئینی فریم ورک کے درمیان توازن قائم کر سکیں۔ نیز ہر ضلع میں خواتین کے لیے مفت قانونی ایڈ سینٹرز قائم کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے، جہاں وہ نہ صرف طلاق کے حقوق بلکہ نکاح کی شرائط سے آگاہ ہو سکیں۔ میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ وہ حلالہ جیسی غیر شرعی رسوم کے خلاف آواز اٹھائے، جیسا کہ سپریم کورٹ نے 2022 عیسوی میں اسے عورت کی توہین قرار دیا۔ آخر میں کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کا خاندانی نظام اپنی لچک اور جامعیت میں آج بھی قابل عمل ہے، بشرطے کہ اسے صحیح تناظر میں سمجھا جائے۔ جس طرح نکاح کو نصف دین کہا گیا ہے، اسی طرح طلاق کو بھی ایک سماجی ضرورت سمجھ کر اس کے اخلاقی تقاضے پورے کیے جائیں۔
ہندوستان جیسے کثیر مذہبی معاشرے میں مسلم پرسنل لا کی بقا اسی میں ہے کہ وہ وقت کے تقاضوں کے ساتھ خود کو ہم آہنگ کریں مگر اپنے شرعی اصول سے سمجھوتا کیے بغیر۔ یہی وہ راستہ ہے جو خاندانی استحکام، عورت کی عزت نفس اور مرد کی شرعی ذمہ داریوں کے درمیان توازن قائم کر سکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مولانا ڈاکٹر جاوید اختر صاحب سے گزارش ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے میمنٹو دے کر کے حوصلہ افزائی فرمائیں۔ جناب محمد ثاقب صاحب سے گزارش کی تشریف لائیں اور مختصراً اپنے تاثرات کا اظہار کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم مہمانان گرامی قدر، مقالہ نگاران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں آپ جیسے اہل علم و دانشوران کے سامنے ایک طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوا ہوں۔ بہت سے مقالات سننے کا موقع ملا، بہت سی چیزیں سمجھنے کا موقع ملا۔ گفتگو موجودہ مسائل اور ان کا حل اس پر چل رہی ہے۔ جناب طاہر صاحب نے تقریباً 3 پوائنٹس یہاں پر گنائے تھے، اسی میں ان میں تھا کہ ہمیں مرنا ہے، مر کر پھر جینا ہے اور پھر ہمیں جواب دینا ہے۔ اگر اس پر ہمارا ایمان ہو تو تمام مسائل کا حل ممکن ہے۔ میں ان پوائنٹس کو اور مختصر کرتے ہوئے ایک پوائنٹ میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اندر علامہ اقبال نے کہا تھا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اگر ہمارے اندر خودی کا احساس جاگ جائے تو شاید تمام مسائل ہمارے حل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ یا ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہمارے اوپر عائد کی گئی ہے اور کیا ہمیں کرنا ہے اس کا احساس نہیں ہے۔ جس دن یہ احساس جاگ جائے گا شاید ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ یہ مضمون جو بہت وسیع ہے، گفتگو بہت دیر تک ہو سکتی ہے، لیکن وقت نہیں ہے، اسی لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب ندیم احمد فلاحی صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ محترم سامعین اکرام، میری خواہش تھی کہ میں صبح سے ہی اس پروگرام میں شرکت کرتا، لیکن کچھ اپنی کالج کی مصروفیت کی وجہ سے میں وقت پہ نہ آ سکا۔ بہرحال یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں اس آخری سیشن میں اس پروگرام کا حصہ بنا ہوں۔ اللہ رب العزت جو کچھ یہاں پہ سنا جا رہا ہے، جو کچھ پڑھا جا رہا ہے، اس کو صحیح سے اس پہ عمل کرنے کی توفیق مجھے بھی عطا فرمائے۔ یہ
जो कारवां है मौलाना सैयद अबुल अला मौदूदी रिसर्च सेंटर, जिसके रूह रवां डॉक्टर सिकंदर इस्लाही साहब, मुझे बहुत पसंद आ रही है कि छोटे छोटे गाँव में इस तरह से जा कर के तालीम को फ़रोग़ देना, उन तमाम हजरात को एक प्लेटफॉर्म देना जो कुछ लिखने पढ़ने का शौक़ रखते हैं, ज़ौक़ रखते हैं। जाहिर सी बात है इनमें उन लोगों को भी जगह मिल रही है जो बड़े किसी प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंच सकते हैं या उनकी रसाई नहीं हो सकती है, लेकिन यही प्लेटफॉर्म जब गांव-गांव तक पहुंच रहा है, छोटे छोटे और हर तरह के लिखने वाले जो अपनी कोशिशें, अपनी काविशों को लोगों के सामने लाने की सलाहियत रखते हैं, जब उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है तो जाहिर सी बात है उनके लिए बेहतरीन जो है आगे बढ़ने का एक मौका है। मैं बहुत ममनून, बहुत मशकूर हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि इस तरीके के प्रोग्राम और भी जगहों पे हों, खुसूसन हमारे गांव बंदी घाट में भी इस तरीके का प्रोग्राम हो, क्योंकि मौलाना अबुल अला मौदूदी साहब हों या जमात इस्लामी हो या मदरसतुल इस्लाह हो, हमारे गांव को भी ख़ास इससे ताल्लुक़ रहा है। मदरसतुल इस्लाह से बहुत देरीना लोगों का ताल्लुक़ रहा है, इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है मदरसतुल इस्लाह हमारे गांव में। तो मैं डॉक्टर सिकंदर इस्लाही साहब से गुजारिश करूंगा कि इस तरह की कोशिश हमारे गांव में भी की जाए। और फिर अगेन एंड अगेन मैं सभी लोग जिसमें शिरकत फरमा है, जो मकाला पढ़े हैं या जिनके मकालाजात यहाँ पे आए हैं, मैं बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कलम उठाया और मुख्तलिफ मौजू पे अपना इजहार ख्याल किया। जाहिर सी बात है यहीं से आपका एक रास्ता खुलेगा, आगे बढ़ने का एक तरीक़ेकार आपका होगा। और इस गई गुजरी हालत में भी मैं समझता हूँ कि उम्मत मुस्लिमा जो बड़ी क्राइसिस से गुजर रही है, लेकिन एक एडवांटेज इसको हासिल है कि छोटे छोटे बड़े बड़े मुसन्निफ जितना इस कौम में है शायद किसी के पास ना हो लिखने का, पढ़ने का। हर गांव में कोई ना कोई मुसन्निफ आपको मिल जाएगा जो छोटी बड़ी किताब आपको लिखता नज़र आ जाएगा, कोई आर्टिकल्स लिखता नज़र आएगा। ये एक ख़ास बात है, इसको बाकी रखना है। मैं डॉक्टर सिकंदर इस्लाही साहब और इनकी टीम को बहुत मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी ये कोशिश जारी रहेगी ताकि सभी को एक अपॉर्चुनिटी मिले कि वो आकर के अपनी कलम का इजहार और कलम का मुजाहरा कर सकें। वाखिर दावाना मोहम्मद अहमद साहब, तालिब इल्म मदरसतुल इस्लाह, तशरीफ़ लाएँ और अपना मकाला पेश करें। अस्सलामु अलैकुम। आज इस सेमिनार में मेरा जो उन्वान है निकाह व तलाक के मसाइल की तफ़हीम। शादी ज़िंदगी का एक अहम मोड़ और नहायत खुशगवार वाक़या है। ये अपने साथ फ़रहत व शादमानी और मुसर्रत व इम्बिसात का पैगाम लाती है। शौहर अपनी रफ़ीक़े हयात का बड़ी गर्मजोशी से इस्तकबाल करता है क्योंकि वो उसके घर की रौनक और उसकी ज़िंदगी का सुकून है। रिश्तेदार और अहबाब उस नए जोड़े को मुबारकबाद देते हैं। खुशी की ये फ़िज़ा इंतहाई जाफ़िज़ा होती है। इस्लाम ने शादी ब्याह के ऐसे तरीक़े राइज किए हैं जिनमें मशर्रत व शादमानी का इजहार भी है और अल्लाह ताला की रुबूबियत का इकरार भी। लेकिन इन सब मामलों में इस बात का लिहाज ज़रूरी है कि उसका कोई जो शरई हुदूद से तजावुज़ ना करने पाए और इस तकरीब में अंजाम पाने वाला कोई फ़ेल इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ ना हो। इस्लाम ने शादी ब्याह के मौके पर तकवा इख्तियार करने की खुसूसी ताकीद की है। चुनांचे खुतबा निकाह के लिए अल्लाह के रसूल ने जिन आयात का इंतखाब फरमाया उनमें अल्लाह ताला ने अपने बंदे को तकवा इख्तियार करने की हिदायत फरमाई है। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरा व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसआलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। ऐ लोगों, अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया और उन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें फैलाई। और तुम लोग खुदा ताला से डरो जिसके नाम से एक दूसरे का मुतालबा किया करते हो और कराबत से भी डरो, बिल यकीन अल्लाह ताला तुम्हारी निगरानी कर रहा है। गोया इस्लाम में शादी उस खुशी का नाम नहीं जिसमें खुद फरामोशी और खुदा फरामोशी हो, बल्कि उस खुशी का नाम है जिसमें खुद शनासी का मुकम्मल अक्स हो और खुदा खौफी का भरपूर सबूत। निकाह का मकसद सिर्फ ख्वाहिशात को पूरा करना नहीं है, बल्कि उसके ज़रिए एक पाकीज़ा घर और अच्छे ख़ानदान की बुनियाद डालना है जो इस्लाह माशरा की एक अहम इकाई है।
جو زن و شوہر کے ملاپ سے وجود میں آتے ہیں ایک صالح معاشرہ کی تعمیر و تشکیل ہے۔ نکاح فقط چند روزہ تفریح کا ذریعہ نہیں بلکہ عمر بھر کا ایک معاہدہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس لیے ناگزیر ہے کہ پاکیزہ اور باعزت زندگی گزارنے کے لیے جس شریک حیات کا انتخاب کیا جائے عمر بھر اس کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے۔ کچھ رقم خرچ کر کے محض عارضی شہوت رانی گناہ ہے، اس لیے نکاح کرنے والے کو جہیز کا لالچی بننے کے بجائے اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جس خاتون کا انتخاب کرے وہ باعفت اور پاک باز ہو اور خود بھی اسے صالح اور پاک باز ہونا چاہیے۔ دولت، نام و نمود یا حسن کی خاطر مشکوک کردار کی عورتوں کو شریک زندگی بنانے سے منع فرمایا گیا۔ چنانچہ سورہ نور کی مندرجہ ذیل آیات سے بالواسطہ یہی تعلیم ملتی ہے، الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ زانی نکاح کسی سے نہیں کرتا بجز زانیہ یا مشرکہ کے، اور اسی طرح زانیہ کے ساتھ بھی، اور کوئی نکاح نہیں کرتا بجز زانی یا مشرک کے، اور یہ ایسا نکاح ہے جو مسلمانوں پر حرام کیا گیا ہے۔ اس نکاح کے ذریعے استوار ہونے والا رشتہ چونکہ طویل المدت ہے، اس لیے ضروری تھا کہ اس کو قائم کرنے کے سلسلے میں کچھ ایسے اصول و ضوابط مقرر کر دیے جاتے جن کے ذریعے اس رشتے کو زیادہ سے زیادہ خوشگوار اور مستحکم بنایا جا سکے، جن سے ازدواجی زندگی کو زیادہ سے زیادہ سازگار اور خوشگوار بنایا جا سکتا ہے۔ یہ ساری شرائط اس لیے لگائی گئی ہیں کہ زندگی کے طویل سفر کو دونوں ایک ساتھ میل و محبت کے ساتھ طے کریں، نہ ان میں احساس کمتری ہو اور نہ دوسرا احساس برتری میں مبتلا ہو کر دوسرے کے ساتھ ذاتی کر بیٹھے اور دونوں کا نبھا مشکل ہو جائے۔ کچھ لوگ مہر فاطمی کے نام پر ایک قلیل مقدار کی مہر طے کرتے ہیں جبکہ شادی میں بے تحاشا روپیہ فضولیات میں خرچ کر دیتے ہیں، حالانکہ حضرت فاطمہ کا مہر اتنا بھی کم نہ تھا جتنا مشہور، بلکہ ایک روایت کے مطابق 400 مشکال چاندی تھا، یعنی 1 کلو 700 گرام، جس کی موجودہ قیمت نرخ سے تقریباً 12,000 روپے ہوتی ہے۔ طلاق کی تعریف۔ لغت میں طلاق کے معنی بندش کو کھول دینے کے ہیں، چاہے بندش مرئی ہو یا غیر مرئی۔ طلاق عربی زبان کی ایک مستقل اصطلاح ہے جو میاں بیوی کی مستقل علیحدگی کے لیے بولی جاتی ہے۔ نکاح دراصل ایک معاہدہ ہے جو ایک مرد اور عورت کے ساتھ تاحیات زندگی بسر کرنے کے لیے بحیثیت میں میاں بیوی باہم رضامندی سے طے کرتے ہیں۔ اب اگر زندگی کے کسی موڑ پر ان دونوں کا باہمی ربط تعلق اتنا خراب ہو جائے کہ نباہ ممکن نہ ہو، صلح و صفائی کی تمام تدبیریں ناکام ہو جائے، تو اس صورت حال میں ان کی ایک دوسرے سے باضابطہ علیحدگی کا جو قانون اسلام نے بنایا ہے اسے شریعت میں طلاق سے تعبیر کیا گیا ہے۔ طلاق کی یہ اصطلاح جس طرح دور جاہلیت میں میاں بیوی کی مستقل علیحدگی کے لیے بولی جاتی تھی، ٹھیک اسی مفہوم میں بھی اسلامی شریعت میں بھی یہ اصطلاح مستعمل ہے۔ البتہ اسلامی قانون طلاق اپنے مشتملات اور تفصیلات میں عربوں کے قانونی طلاق سے بالکل مختلف، معتدل اور متوازن ہے۔ طلاق کو اسلامی شریعت میں ایک ناپسندیدہ بلکہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ بات اللہ کے نزدیک طلاق ہے۔ ہمارے معاشرے میں حلالہ کا بھی ایک تصور ہے۔ اگر کوئی مرد اور عورت اس نیت سے نکاح کرے کہ نکاح کے بعد مرد عورت کو طلاق دے کر سابق شوہر کے پاس اس کی واپسی کی سبیل پیدا کرے گا، تو اس نکاح کے لیے عرف میں حلالہ کی اصطلاح بولی جاتی ہے۔ ایسا نکاح قرآن و سنت کی منشا کے خلاف ہے، اس نکاح کا اعتبار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حلالہ کی غرض سے نکاح کرتا ہے اسے کرائے کا سانڈ قرار دیا ہے اور اس پر لعنت بھیجی ہے۔ کہا ہے کہ حلالہ کرنے والے اور جس شخص کے لیے حلالہ کیا جائے ان دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جناب مولانا عبدالعلیم اصلاحی صاحب سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے ہاتھوں سے محمد احمد صاحب کو مومنٹو دیں۔ اب میں ابو ذر طالب علم ہیں ابو ذر، ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ آئیں اور اپنا مقالہ پیش فرمائیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سیمینار میں میرے مقالے کا عنوان ہے اہل کتاب اور مسلمان۔ یہودی اپنے آپ کو حضرت موسیٰ اور عیسائی اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ کے پیروکار کہتے ہیں۔ قرآن ان دونوں کو اہل کتاب کہتا ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار مسلمان کہلاتے ہیں۔ ان سب کے پاس اللہ تعالیٰ نے اپنی آسمانی کتابیں بھیجی۔ حضرت موسیٰ پر تورات نازل کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل۔ ان دونوں نبیوں کی موجودگی میں یہ دونوں آسمانی کتابیں محفوظ رہیں، لیکن ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کے متبعین نے ان میں تحریف اور تبدیلی کر دی، حق اور باطل کو آپس میں گڑمٹ کر دیا اور اپنی مرضی سے اللہ کی کتاب میں کچھ آیتیں گھٹا اور کچھ بڑھا دی، جس کی وجہ سے احکام کچھ سے کچھ ہو گئے۔ جو چیزیں حرام تھیں وہ حلال ہو گئیں اور جو چیزیں حلال تھیں وہ حرام ہو گئیں، اس لیے وہ قابل عمل نہیں رہی۔ جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جو قرآن نازل کیا وہ آج تک محفوظ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک محفوظ رہے گا، اس لیے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ یاد دہانی ہم ہی نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ دینی اختلافات، خدا کی شریعت دنیا والوں کے لیے رحمت بن کر آتی ہے۔ اس کا مقصد امن و سلامتی قائم کرنا اور امن کو ایک مرکز پر جمع کرنا ہوتا ہے، لیکن جب امت خدا کی شریعت کو چھوڑ کر اپنے نفس کی خواہشات کی تکمیل میں لگ جاتی ہے تو پھر اس میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر شخص کی خواہشیں جدا جدا ہوتی ہیں۔ ایک چیز کے متعلق ایک شخص کی خواہش یہ ہوگی کہ وہ جائز ہو اور دوسرا شخص یہ چاہے گا کہ اس کی ممانعت ہو، کیونکہ اس کو اس چیز سے دلچسپی اور فائدہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اس صورت میں اختلاف ہونا ناگزیر ہے اور خدا کی شریعت بے حیثیت ہو کر رہ جائے گی۔ بنی اسرائیل کے انبیاء جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو انہوں نے اپنے دین کو بدل ڈالا اور مختلف پارٹیاں ان کے اندر وجود میں آ گئیں۔ اس کا نقشہ قرآن یوں کھینچتا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور وہ گروہ گروہ بن گئے، یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں ہے، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد خداوندی ہے فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے۔ یہ صورتحال تو اہل کتاب کی تھی، لیکن اب مسلمان بھی ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اور یہ کہنا شاید بے جانا ہو کہ وہ اہل کتاب کو پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ وہ مسلمان جنہیں حکم دیا گیا تھا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ آج وہ انگنت فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، ظاہری، باطنی، وہابی، حنفی، شافعی اور اہل قرآن وغیرہ۔ مسلمانوں کی ہر جماعت اپنے کو صحیح اور دوسرے کو غلط سمجھتی ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہی مسلمان ایک دوسرے کو کافر فاسق کہنے سے دریغ نہیں کرتے۔ مسائل شرعیہ میں اختلاف ہونا الگ چیز ہے، لیکن اس علمی اختلاف کو وجہ نزاع بنا لینا کہاں کی عقل مندی ہے۔ ایک حدیث پر بہت سے علماء غور فکر کرتے ہیں، ان کا نتیجہ فکر جدا جدا ہو سکتا ہے۔ جس کے پاس کسی مسئلے میں قوی دلیل موجود ہے وہ اس پر عمل کرے۔ کوئی ضروری نہیں کہ جو دلیل ایک عالم کے نزدیک قوی ہو دوسرے کے نزدیک بھی وہی قوی ہو، بلکہ اس کے نزدیک کمزور بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس فکری اختلاف کو لے کر الگ الگ مذہب مسلک قائم کرنا اور ایک دوسرے کو حقارت کی نظر سے دیکھنا مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ شیوا تو یہودیوں اور عیسائیوں کا رہا ہے۔ تعریف کتاب اور کتمان حق، خدا کے نزول کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کی تعلیمات پر عمل کریں اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں، لیکن اہل کتاب کا معاملہ اس کے بالکل برعکس تھا۔ وہ عمدن حق کو چھپاتے تھے۔ ان کے علماء جانتے تھے کہ اس معاملے میں حق یہ ہے، لیکن اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے کتاب اللہ میں اس کا جو حکم ہوتا تھا اس کو چھپا دیتے اور عوام کو اس سے آگاہ نہیں کرتے تھے تاکہ ان کے مفاد پر کسی طرح کی آنچ نہ آنے پائے۔ قرآن انہیں ہدایت دیتے ہوئے کہتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ اور جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش نہ کرو۔ زرپرستی یہود کی قومی خصوصیات کا سب سے نمایاں عنصر رہی ہے۔ دولت حاصل کرنے کے لیے شریعت کو بدل دینا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ حلال کو حرام کر دینا اور حلال کو حرام کر دینا ان کے لیے بڑا آسان کام تھا۔ قرآن مجید نے بہت سی جگہوں پر کئی حرام خوری کی مذمت
ان کی حرام خوری کی مذمت کی ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سماعون للکذب اکالون للسحت، وہ جھوٹ سننے کے خوگر اور ان کو حرام خوری کا چسکا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جناب ڈاکٹر شہنواز اصلاحی صاحب سے گزارش ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں ابو ذر صاحب کو میمنٹو دیں۔ محمد ہشام، محمد ارسل، محمد اسد، یہ تینوں طالب علم یہاں آ جائیں اور اپنا میمنٹو لے لیں۔ مقالہ آپ نے مقالہ لکھا تو ہے لیکن پیش کرنے کے لیے ابھی تیار نہیں ہے، اس لیے جناب ندیم احمد صاحب سے گزارش ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے میمنٹو پیش کریں۔ اس نشست کے آخری مقالہ نگار ہیں قاری طیب صاحب، آپ سے گزارش کی تشریف لائیں، لیکن اس کے بعد جو نشست ہوگی اس کی صدارت فرمائیں گے مولانا عامر رشادی صاحب، اور اس میں مقالہ پیش کریں گے مولانا عظیم الدین اعظمی قاسمی صاحب جو بمبئی سے تشریف لا رہے ہیں، اور دیگر لوگ ہوں گے۔ تو اس مقالے کے بعد صدارتی کلمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں پہلی بار مقالہ لکھنے کی کوشش کی ہے۔ میرے مقالے کا عنوان ہے موجودہ معاشرہ حقیقت کے آئینے میں۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں یہود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ برائیوں کی آماج گاہ بنتا ہوا معاشرہ، فتنہ و فساد کی جڑوں کو مضبوط کرتا ہوا معاشرہ، آپسی اختلافات سے اپنے کردار کو پراگندہ کرتا ہوا معاشرہ، بےہودہ رسم و رواج کی میلی چادر سے اپنے تن کو چھپانے کی سعی ناکام کرتا ہوا معاشرہ، اپنی محفلوں کو غیبت، جھوٹ، عیب جوئی، بہتان تراشی اور گالی گلوچ سے مزین کرتا ہوا معاشرہ، وہ والدین جنہوں نے اپنا خون پسینہ دے کر اس معاشرے کو سینچا، انہی والدین کے ساتھ بدتمیزی، بدتہذیبی اور طعن و تشنیع کے ذریعہ اپنی تہذیبی، دینی اور علمی زمین کو خشک کرتا ہوا معاشرہ، جھوٹ کو سونے کی تھال میں پروس کر لوگوں کو خوش کرنے والا اور خود کو سمجھدار سمجھتا ہوا معاشرہ، اپنی تن آسانیوں کے لیے دوسروں کی خوشیوں پر ڈاکہ ڈالتا ہوا معاشرہ، دوسروں کی جائیداد پر کنڈلی مار کر بیٹھتا ہوا معاشرہ، اپنی بہو بیٹیوں کے ساتھ انصاف نہ کرتا ہوا اور اپنی بیٹیوں اور بہنوں کا حق مارتا ہوا، پڑوسیوں کے حقوق اور حسن سلوک کے پرچم کو سرنگوں کرتا ہوا معاشرہ، اپنے ماتحتوں کے حقوق کے پامال کرتا ہوا اور اپنے مالکان کے حقوق کی دھجیاں اڑاتا ہوا معاشرہ،
اپنے اساتذہ اور بڑوں کے سامنے اپنی حیثیت نہ پہچانتا ہوا معاشرہ، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی زنجیروں سے خود کو آزاد سمجھتا ہوا معاشرہ میں پھیلی کن کن برائیوں کا رونا رویا جائے، کون سی برائیاں ہیں جن سے ہمارا سماج مبرہ ہے، کون ہے تاریخ آئین رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، ہو گئی کس کی نگہ طرز سلف سے بیزار، قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محبت کا تمہیں پاس نہیں۔ یہی وہ معاشرہ ہے جس میں ایسے افراد بھی پائے جاتے ہیں جو اپنی اولاد کے لیے دنیا سے جاتے جاتے حرام غذا کا ذخیرہ چھوڑ جاتے ہیں۔ کھلے الفاظ میں کہا جائے تو کچھ ایسی موذی بیماریاں اور امراض ہیں جن کے ہونے کے بعد عام طور سے لوگوں کو یہ یقین محکم ہو جاتا ہے کہ زندگی کے بہت کم ایام بچے ہیں، موت یقینی ہے۔ ایسے حالات میں کچھ لوگ ایمان و یقین سے لاپرواہ ہو کر بیمہ پالیسیاں کروا لیتے ہیں جو کہ سراسر ناجائز اور حرام ہے۔ انہیں یقین ہوتا ہے کہ دو چار قسطیں جمع کرتے کرتے ہم خود خدا کے ہاں جمع ہو جائیں گے اور ہماری اولاد کو ایک مشت لاکھوں کی رقم دستیاب ہو جائے گی، یعنی اپنے ساتھ اپنی اولاد کی بھی بربادی کا سامان خاص مہیا کرتا ہوا معاشرہ۔ یہی وہ معاشرہ ہے جہاں جہیز کی لعنت ہماری بہن بیٹیوں کی شادی میں رکاوٹ بنی ہے، حالانکہ اس لعنت کو ختم کرنے کے لیے کانفرنسیں اور لاتعداد جلسے منعقد ہو رہے ہیں۔ بازاروں اور مسجدوں کی دیواروں پر اس لعنت کے خلاف فلاحی تنظیمیں پمپلیٹ چسپاں کرواتی ہیں۔ ان محنت اور کوشش کے باوجود یہ لعنت تنزلی کے بجائے روز افزوں ترقی کر رہی ہے۔ یہی وہ معاشرہ ہے جہاں برادری اور ذات پات نے اپنا پنجہ اتنی سختی سے گاڑ رکھا ہے کہ ایک برادری کے لوگ دوسری برادری کے لوگوں کو نیچا اور کمتر دکھانے میں سب کچھ کر گزرنے پر آمادہ نظر آتے ہیں۔ بڑی ذات کے لوگ چھوٹی ذات کے لوگوں کو سلام کرنے میں بھی عار محسوس کرتے ہیں، اور چھوٹی ذات والے بھی جب موقع میسر آتا ہے تو وہ اپنی بھڑاس نکالتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ منفعت ایک ہے اس قوم کا، نقصان بھی ایک ہی، سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ یہی وہ معاشرہ ہے جہاں لوگ ایک دوسرے کو سلام کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں، یا ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم بڑے ہیں تو اپنے سے چھوٹوں کو یا ماتحتوں کو کس طرح اور کیوں سلام کریں، حالانکہ ہمارے نبی سے بڑا دنیا کا کوئی انسان نہیں۔ ہمارے نبی ہر چھوٹے بڑے ماتحت یا غلام سب کو سلام کرنے میں پہل کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک حدیث سلام سے متعلق پیش ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جنت میں نہیں جا سکتے تا وقت کہ پورے مومن نہ ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم میں باہم محبت نہ ہو جائے۔ کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جس کے کرنے سے تمہارے درمیان محبت و یگانت پیدا ہو جائے، اور وہ یہ کہ آپس میں سلام خوب پھیلاؤ۔ مسلم شریف اور ترمذی شریف۔ مقام تدبر ہے کہ معاشرہ اس حدیث پر کتنا عمل پیرا ہے۔ یہ مرض خاص کی زندگی کا خاصہ ہو گیا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ سوچنے کا مقام ہے کہ اتنی بڑی وعید کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے، کیا کبھی غور کیا گیا کہ ہم اپنے کردار و عمل سے اپنے ہی ہاتھوں اپنا کتنا بڑا خسارہ کر رہے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے کہ یہ برائی اہل علم حضرات کے اندر تیزی سے سرایت کر رہی ہے۔ یہی وہ معاشرہ ہے جہاں بھی غیبت کرنے والوں کا ایک الگ مقام ہے، محفلوں میں پذیرائی عطا ہوتی ہے۔ مقام افسوس ہے کہ ایسے لوگوں نے سماج کو سراخوں پر بٹھا رکھا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی کھلی نافرمانی کرنے والے کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ دین و ایمان کے تقاضوں کو اور اس کو اصولوں کو پامال کرنے والے سماج کی سربراہی کرتے نظر آتے ہیں۔ اسی غیبت کرنے والے شخص سے اگر پوچھا جائے کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ گے، یقیناً پوچھنے والے کی خیر نہ ہوگی۔ تو کان کھول کر سن لیں، یہی بات تو قرآن بھی کہتا ہے۔ تو قرآن کے ساتھ غیبت کرنے والے کیا کر رہے ہیں، کون سا رویہ اپنائے ہوئے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ،
اے ایمان والو بہت گمان سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، اور عیب نہ ڈھونڈو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ تم میں کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے تو تمہیں گوارا نہ ہوگا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ اتنے سریع انداز میں قرآن غیبت کرنے والے کو غیبت کرنے سے منع کرتا ہے، اور معاشرہ کتنے کھلے انداز میں ہر درمی اور بے شرمی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ہر کوئی مست میں ذوق تناسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فکر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنی مجلس میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی اس مجلس میں بیٹھ گیا۔ باتوں باتوں میں کسی کی غیبت شروع ہو گئی، مجھے یہ بات بری لگی کہ ہم مجلس میں بیٹھ کر کسی کی غیبت کریں، چنانچہ میں اس مجلس سے اٹھ کر چلا گیا، اس لیے کہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اگر کسی جگہ برائی ہو رہی ہو اور آدمی کے اندر ہاتھ سے یا زبان سے روکنے کی طاقت ہو تو اسے ہاتھ یا زبان سے روکے، اگر ہاتھ یا زبان سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو کم از کم دل سے اسے برا سمجھے اور وہاں سے اٹھ کر چلا جائے۔ بس مختصر ختم ہی ہے، ایک منٹ اور۔ چنانچہ میں اٹھ کر چلا گیا، تھوڑی دیر بعد خیال آیا کہ اب مجلس میں غیبت ختم ہو گئی ہوگی، اس لیے دوبارہ اس مجلس میں جا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں، لیکن پھر وہی غیبت شروع ہو گئی۔ اس مرتبہ میں اس مجلس سے اٹھ نہ سکا اور غیبت سنتا رہا، پھر میں نے بھی غیبت کے ایک دو جملے کہہ دیے۔ جب میں اس مجلس سے لوٹ کر گھر آیا اور رات کو سویا تو میں نے خواب میں ایک آدمی کو دیکھا کہ جو ایک بڑی پلیٹ گوشت لے کر میرے پاس آیا تھا۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ سور کا گوشت ہے، اور وہ آدمی مجھ سے کہہ رہا تھا کہ یہ گوشت کھاؤ۔ میں نے کہا میں مسلمان ہوں، سور کا گوشت کیسے کھا سکتا ہوں؟ اس نے کہا تمہیں یہ کھانا پڑے گا۔ پھر وہ زبردستی اس گوشت کے ٹکڑے کو میرے منہ میں ڈالنے لگا۔ اب میں منع کر رہا ہوں اور وہ ڈالتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ مجھے الٹے آنے لگے، لیکن پھر بھی وہ ڈالتا جا رہا تھا۔ اسی تکلیف کی حالت میں میری آنکھ کھل گئی، میں بہت پریشان تھا۔ میں جب بھی کھانا کھاتا تو ہر کھانے میں اس گوشت کا بدبودار ذائقہ محسوس ہوتا۔ 30 دن تک میرا یہی حال تھا، اس لیے میرا جینا دشوار ہو گیا۔ تھوڑا سا میں اختصار کر دیتا ہوں، بس آخری پیراگراف یہ ہے کہ دور حاضر میں علم کا رواج خوب ہے، تعلیم بھی خوب پھل پھول رہی ہے، لیکن اس کے ثمرات خاطر خواہ حاصل نہیں ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ ہے عمل کا نہ ہونا، خاص طور پر معاشرے کے وہ ذمہ دار حضرات جن کے کاندھوں پر ذمہ داریوں کا انبار ہے، اور جب ذمہ دار ہی عمل سے دوری اختیار کر لے گا تو اس کی کہی ہوئی باتیں خواہ وہ دین و اسلام کی روشنی میں ہی کیوں نہ ہو بے سود ثابت ہوتی ہیں۔ وائز قوم میں وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم جاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہیں کی نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ اور اخیر میں ناچیز کا ایک شعر ہے کہ فرشتوں ہم پہ عقیدت کا پھول برساؤ، فرشتوں ہم پہ عقیدت کے پھول برساؤ، بتوں کے شہر میں ہم نے اذان دے دی ہے۔ پڑھ کر سنا دینے کا کوئی مطلب نہیں، کیونکہ بتوں کے شہر میں اذان دینے کے لیے ہماری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر گزرنی چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہمیں اپنی مسجدوں میں اذان دینے کے لیے بھی دشوار تر راہ گزار سے گزرنا ہوگا، اور اس کی ابتدا ہو چکی ہے۔ جزاک اللہ۔ جناب فیروز طلعت صاحب، ڈاکٹر فیروز طلعت صاحب سے گزارش ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں قاری طیب صاحب کو میمنٹو دے کر کے عزت افزائی فرمائیں۔